علامہ لاہوتی اپنی کتاب جنات کا پیدائشی دوست میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے جنات کی پرتکلف دعوت کی جس میں جنات کے سرداروں سمیت 382 افراد نے شرکت کی۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں یعنی بوڑھے باورچی جن، عبدالسلام جن اور جنات کے دوسرے بڑے سردار دیو اور پریوں نے جن صحابی بابا سے اصرار کیا کہ آپ ہمیں ایسا واقعہ سنائیں جو واقعی انوکھا ہو۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا اور پھر جب میں نے عرض کیا اور ان کی خدمت میں درخواست کی تو انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس سے جادو، جنات اور بھی زندگی کی بہت سی مشکلیں حل کرنے کا ایک بہت ہی نایاب وظیفہ علم میں آیا۔ صحابی بابا کہنے لگے، یہ واقعہ خلیفہ مامون رشید کے دور کا ہے۔ اس کی خلافت تمام بر اعظم ایشیا، ملیشیا تک پہنچی ہوئی تھی۔ تمام بر اعظم ایشیا اور عرب تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی ایک لونڈیا تھی جو واقعی حسن و جمال میں بہت باکمال تھی۔ وہ دراصل نشاپور کے پاس ایک گاؤں جس کا نام مارس تھا وہاں کی رہنے والی تھی۔ وہاں ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ بچپن سے رنگ روپ دیکھ کر اس کی ماں اسے چھپاتی تھی اور وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ اسے گھر سے زیادہ باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ یوں جوانی کے دن اور رات طے ہوتے گئے۔ گاؤں کے نوجوان بلکہ ہر نوجوان کی خواہش تھی کہ اس سے شادی کرے، لیکن اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ بیٹی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو صالح اور نیک ہو چاہے غریب ہو۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیر وافق ادا جودری کے ذریعے خلیفہ تک پہنچی۔ اب جب خلیفہ نے اس کسان کے گھر مامون رشید کی یہ اطلاع پہنچائی تو وہ حیران ہوئے کہ ہماری اتنی کیا اوقات ہے، خلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہے۔ آخرکار انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ کو دے دی۔ خلیفہ نے اسے اپنے حرم کا حصہ بنا لیا اور سب لونڈیوں سے اونچا مقام دیا۔ وہ لڑکی حور شکل تو تھی ہی، خوش اخلاق بھی بہت تھی۔ خوبصورت لونڈی نے خلیفہ کی زندگی ہی بدل دی۔ اس لونڈی کے آتے ہی خلیفہ کی زندگی میں سب سے پہلی جو تبدیلی ہوئی وہ یہ کہ خلیفہ کی زندگی غربا، مساکین اور فقیروں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی، بلکہ اس سے زیادہ خلیفہ کی زندگی میں اور تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ خلیفہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوا۔ یوں ہی دن رات گزرتے گئے اور آپس کی محبت بڑھتی گئی، لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ خلیفہ نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس لونڈی کی محبت ختم ہو رہی ہے۔ خود اس لونڈی نے محسوس کیا کہ جو شدت محبت کی پہلے تھی وہ شدت واقعتاً ختم ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے۔ اب خلیفہ مامون رشید بھی پریشان، بلکہ وہ تو ایک مرتبہ لڑکی سے کہہ بیٹھا کہ اب تیرے حرم میں میرا دل آنے کو نہیں چاہتا۔ بعض اوقات کھچے اور دکھی دل کے ساتھ میں تیرے پاس آتا ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں، ورنہ پہلے جو دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ میں تیرے پاس آتا تھا اب معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ خلیفہ کے دربار میں ایک درویش شیخ سعید بن ثابت المروزی رہتے تھے جو کہ خود بہت بڑے عامل تھے۔ ان سے جب اس بات کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اس لونڈی کی حسن و جمال کی وجہ سے ایک طاقتور عامل جن اس لونڈی کے پیچھے پڑ گیا ہے جو اسے ہر صورت میں پانا چاہتا ہے۔ اس نے کالے جادو کے ذریعے لونڈی کو آہستہ آہستہ خلیفہ سے دور اور خلیفہ کو لونڈی سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، اور عن قریب ان دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور لونڈی کو خلیفہ اپنے حرم سے نکال دے گا۔ یوں یہ اپنے گھر واپس کسان کے پاس چلی جائے گی اور اس کالے جن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس درویش نے ایک بات اور بھی کہی کہ گھریلو جھگڑوں میں سارا ہاتھ جنات کا ہوتا ہے اور جھگڑوں میں ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کا مقصد عورت کو پانا ہو، ان کے اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ان گھریلو جھگڑوں سے نجات چاہتے ہیں تو ان جنات کو رفع کرنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، جو کہ یہ بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے
جس کی وجہ سے کام طلاق، جھگڑوں، بے سکونی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب بالکل یہی حال خلیفہ کا ہوا، اور جب خلیفہ کو یہ بات پتہ چلی، خلیفہ پریشان ہو گیا اور لونڈی نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ خلیفہ نے درویش کو حکم دیا کہ اب تو اس کیس کو حل کر، اس کالے جن کے جادو کا خاتمہ کر۔ درویش نے کہا کہ اس عمل میں وہ کالا جن اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے والی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اس کے مستقل حل کے لیے مجھے بھی جنات کی مدد لینی پڑے گی۔ جب تک جنات کی مدد نہ ہوگی ہرگز مسئلہ حل نہ ہو سکے گا۔ اب بادشاہ اور پریشان کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ اسی دور میں ایک درویش بصرہ میں رہتے تھے جن کا نام مالک بن عبید تھا۔ وہ بڑے اللہ والے تھے، دن رات سائلین کا ہجوم ان کے پاس رہتا تھا۔ ہر شخص ان کے پاس سے اپنی مراد پا کر جاتا تھا۔ بہت متبع سنت اور صاحب شریعت تھے۔ میں اس وقت ان کی محفل اور مجلس میں جایا کرتا تھا۔ خلیفہ کے درویش شیخ سعید بن ثابت ان سے ملنے آئے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس لاتعداد جنات آتے ہیں، کسی بڑے طاقتور جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کروا دیں۔ کیونکہ میں یعنی صحابی بابا اس وقت موجود تھا، اس لیے انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ کام آپ کر دیں۔ میں نے تعمیل حکم میں جی کہہ دیا اور کچھ دنوں کا وقت مانگا۔ سب سے پہلے میں نے درویش کو چند اعمال کی تراکیب بتائیں، پھر اس درویش نے خلیفہ کو یہ ترکیب بتائیں، اور یہ اعمال اور تراکیب اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے، اور جس کو بھی بتایا اسی کو فائدہ ہوا۔ ان اعمال میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اس کپڑے پر روزانہ سورہ فلق مع تسمیہ صبح کو 200 بار اور شام کو 200 بار سورہ ناس پڑھیں، لیکن توجہ، خلوص اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر مریض یہ عمل خود کرے تو نفع زیادہ ہوگا۔ گھر کا کوئی فرد ہو یا باہر کا کوئی فرد یعنی رقم دے کر کسی سے پڑھایا جائے، ورنہ گھر کا کوئی فرد بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ باہر کے کسی فرد سے یعنی پیسے یا رقم دے کر پڑھایا جائے تو نفع ہرگز نہ ہوگا۔ یہ عمل 90 دن تک کیا جائے۔ 90 دن کے بعد اس کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ ایک صاف پانی میں بہا دی جائے۔ دوسرا یہ کہ سارے گھر والے یا گھر کے چند افراد یا پھر خود مجبور افراد دن رات یا حکیم یا عزیز یا لطیف یا ودود بکثرت یعنی روزانہ وضو بے وضو پاک ناپاک ہر وقت بس یہ پڑھتا رہے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، ہزاروں کی تعداد سے کم نہ ہو۔ یہ عمل پورے 90 دن تک کریں۔ تیسرا یہ کہ صدقہ جتنا زیادہ ہو سکے اور جتنا قیمتی ہو اتنا زیادہ دیں۔ جتنا قیمتی ہوگا اتنا زیادہ نفع ہوگا، ورنہ جتنا ہو سکے جتنی حیثیت ہے صدقہ دیں۔ صدقے میں گائے، بکری، بکرا اور ایسے غریب کو صدقہ دیں جو نمازی اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ روزانہ 90 دن تک انہیں تلاش کر کے دیا جائے۔ بس یہ عمل میں نے انہیں کرائے، اور جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، ہاں اگر تینوں میں سے ایک عمل بھی کم ہو یا کمزور ہوا تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے موکل ہرگز مدد نہیں کریں گے، اور جناتی سفلی چیزیں، کالا جادو اور جنات ہرگز نہیں ٹوٹیں گے، کیونکہ ذکر اور صدقہ ان دراصل موکلات کی مدد اور خوراک ہوتی ہے۔ جب تک آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کے موکلات کو ان کی خوراک نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ ان کالے ازلی جنات سے نہیں لڑیں گے اور انہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ خلیفہ کی لونڈی نے یہ سارے عمل خود کیے، اور صدقات کی تو خلیفہ نے حد کر دی۔ پھر خود خلیفہ نے بھی یہ ذکر کثرت سے کیا، اس کی وجہ سے محبت بڑھنے لگی اور دل کی جدائیوں میں مرہم بڑھنے لگا۔ شکستہ دل اور دور ہوئے جسم دوبارہ قریب آنے لگے۔ 90 دنوں کے بعد انہوں نے یہ ذکر نہ چھوڑا، دن بدن ذکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کپڑا جلا کر راکھ پانی میں بہا دی۔ ادھر وہ جنات جنہوں نے ان کالے جنات کی مدد کی، ان کا بہت نقصان ہوا، ان کے گھر جل گئے، ان کے بچے مر گئے، ان کی بہت خاکسار حالت ہوئی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے طاقتور موکلین نے ان کا ایسا حشر کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ صحابی بابا نے اس عمل کے فوائد اور کمالات اتنے زیادہ بتائے کہ میں خود حیران ہوا۔ چند فوائد لکھتا ہوں۔
اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو وہ یہ عمل مستقل کرے۔ گھریلو جھگڑے میاں بیوی کے درمیان یا پھر اولاد کے مسائل یا پھر آج کل عام طور پر رشتوں کی تلاش، روزی کی بندش، قرضے اور اس جیسے مسائل کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہوں تو پورے خلوص، اعتماد اور توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ عمل کریں۔ آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے گی، آپ کو کمال ملے گا اس عمل کا۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کی کہ اگر آپ مہربانی کریں تو آپ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں تاکہ یہ عمل میں جس کو بتاؤں اس کو 100% نفع ہو۔ صحابی بابا نے خوشی سے اس عمل کی اجازت مجھے دے دی اور میری یعنی علامہ لاہوتی پر اسراری کی طرف سے اس عمل کی ہر ایک کو اجازت ہے۔